قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات قرآن کریم نے ان پاکیزہ کلمات میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جناب آدم کی اولاد کو مکرم باعزت بنایا ہے اور ان کے لیے دریاؤں اور خشکی میں سواری کرنے کے لیے بھی ادھر سے ادھر سفر کرنے کے واسطے سامان مہیا کیا ہے. اور ہم ہی نے ان لوگوں کو پاکیزہ بہترین رزق اور روزی سے نوازا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جن فضیلت والی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان مخلوقات کے مقابلے میں اس انسان کو زیادہ سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے جو اس کو فضیلت دینے کا حق تھا. یقیناً انسان کے لیے اگر واقعی وہ انسان ہے تو یہ فخر کا مقام ہے کہ اس سے بہتر کوئی مخلوق خداوند عالم نے پیدا نہیں کی ہے. اس نے دوسری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اپنی خلقت اور اپنے پیدا کرنے کا کوئی قصیدہ نہیں پڑھا اور نہ اپنی خلقت کی کوئی تعریف کی ہے. لیکن جب انسان کو بنایا تو اس نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس انسان کو بہترین طریقے بہترین اندازے اور بہترین طور پر پیدا کیا ہے. اب یہ اس انسان کے نصیب اور مقدر کی بات ہے کہ وہ اپنے کو بہترین رکھتا ہے یا خراب بنا لیتا ہے. اسی قرآن نے اعلان کیا ثم رددناہ اسفل سافلین. ہم نے اس بہترین انسان کو انتہائی کم ترین منزل کی طرف لوٹا دیا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. البتہ اس خراب اور کم ترین منزل کی طرف وہ لوگ نہیں جائیں گے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے اور نیک اعمال انجام دیے ہیں. فلہم اجر غیر ممنون.
یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، اور ایسا اجر ہے جو شکریہ کے بھی لائق ہے اور خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ یہ ایک انسان کے صفات کے سلسلے میں اعلان کیا گیا ہے۔ وہ انسان جس کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو مکرم، معزز اور محترم بنایا ہے، تو یہ انسان قابل احترام، قابل عزت اور لائق حرمت اسی وقت تک رہے گا جب تک یہ ایمان رکھتا ہو اور نیک عمل انجام دیتا ہو۔ ایمان کا تعلق آدمی کے دل سے ہے، جس میں کچھ باتوں کو دل سے انسان کو ماننا پڑتا ہے، اور نیک عمل کا تعلق خود انسان کے اپنے بجا لانے اور اپنے کرنے سے ہے۔ البتہ خداوند عالم نے ایمان کو بھی بتا دیا ہے اور عمل صالح کو بھی واضح کر دیا ہے کہ کون سا عمل نیک ہے، کون سا عمل خراب ہے۔ اگر ہم نے اللہ و رسول کی باتوں اور ان کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کی ہے تو یقیناً ہم اولاد جناب آدم میں شمار ہونے کے لائق ہیں، ورنہ یہ انسان غلطیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد نہ جانے کتنی پست منزل میں پہنچ جاتا ہے، جس کا اعلان قرآن مجید نے ان لفظوں میں کیا ہے، انہم کالانعام، یہ تو جانوروں کے جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ اس لیے کہ جانور کو جس راستے پر سدھا دیا جاتا ہے وہ اسی راستے پر چلتا رہتا ہے اور مسلسل جاتا ہے، اور انسان اتنے انبیاء اور مرسلین اور ہادیان دین کی ہدایتوں اور ان کی کوششوں اور محنتوں کے باوجود صحیح راستہ واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، مگر اس کے بعد بھی انسان گمراہی کی طرف اور غلطی کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اس انسان کے مکرم اور معزز ہونے کا اعلان بھی قرآن مجید نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ ہم نے تم کو مرد و عورت کے میل جول سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے قبیلہ، خاندان اور خانوادہ ہم نے بنایا ہے، اور اس خاندان اور قبیلے کے جو افراد ہیں ان میں سب سے زیادہ باعزت وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے، واجب چیزوں کی پابندی کرتا ہے۔ میں نے اتنی باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ ایک واقعی اور حقیقی انسان کو پہچانا جا سکے کہ سچا انسان کون ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کے لیے اتنی باتوں کی ضرورت ہے، تو یقیناً ان باتوں کی پابندی کرنے والا مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھنے والا مومن ہوگا اگر عمل صالح انجام دیتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے
خود اولاد آدم کے لیے انسان ہونا ضروری ہے کہ انسان بن جائے۔ یہ دنیا میں جتنے لوگ انسان کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، چونکہ ہماری معرفت اور ہماری پہچان کم ہے، اس لیے ہم انسانوں کی صحیح شکل کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے انسان۔ آدمیوں کی صورت میں نہ جانے کتنے جانور ہیں جو اسی دنیا میں پروان چڑھتے ہیں، اسی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے حالات بھی لوگ ان کی زندگیوں اور ان کی کیفیت کی بنا پر پہچانتے رہتے ہیں۔ اگر واقعی طور پر انسان کے خصوصیات کو آدمی ذہن میں رکھے اور اس اعتبار سے پہچانے تو اس دنیا میں زندگی گزارنا بے حد مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے۔ جو انسان جس چیز کا عادی ہوتا ہے اور جس کام کو یا جس برائی کو مسلسل کرتا رہتا ہے، وہ برائیاں جس قسم کے جانور میں پائی جاتی ہیں، انہی برائیوں کی شکلوں میں آدمی کی حالت میں انسان دکھائی دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا بعض روایتوں میں چھٹے امام سے متعلق بھی ہے، اور کسی روایت میں چوتھے امام کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ امام خانہ کعبہ کے حج کے لیے تشریف لے گئے، اور ان کے ساتھ میں ان کے صحابی جناب ابو بصیر بھی تھے۔ ابو بصیر اس صحابی کا نام ہے جو آنکھوں سے نابینا تھے، یعنی ظاہری شکل و صورت انسان کی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ یہ ظاہر میں دکھائی دینے والا انسان واقعی انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایمان سچا ہے، عمل بہترین ہے تو یہ انسان ہے، اور اگر ایمان و عمل سے الگ تھلگ ہے تو اسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ ظاہر میں انسان دکھائی دے گا مگر اپنے عمل کے اعتبار سے کسی نہ کسی جانور کے مشابہ ہوگا، البتہ اسے پہچانا نہیں جا سکے گا۔ تو یہ امام گئے حج کے لیے اور اپنے ساتھ میں ایک صحابی کو بھی رکھا، اور اس صحابی نے جا کے جب حج کا مجمع دیکھا، جو اتنے سارے افراد حج کرنے کے لیے آئے تھے، تو امام سے کہا کہ مولا اس سال حج کرنے والے زیادہ آئے ہیں۔ امام نے فوراً ابو بصیر کو جواب دیا، حج کرنے والے زیادہ نہیں ہیں، شور مچانے والے زیادہ ہیں۔ یہ اتنا شور دکھائی دے رہا ہے، چاہے تکبیر کا شور ہو، چاہے اللہ اکبر کا شور ہو، لا الہ الا اللہ کا شور ہو، اور جتنا بھی شور یہ خانہ کعبہ کے قریب میں یا عرفات اور منی اور مزدلفہ سب جگہ دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کے سب شور مچانے والے زیادہ ہیں، حج کرنے والے کم ہیں۔ کہ مولا یہ کیسے پتہ چلے کہ حج کرنے والے کم ہیں اور شور مچانے والے زیادہ ہیں؟ تو اولاً تو یہ ذہن میں رکھیے، آدمی اپنے نفس کو جتنا پاکیزہ بناتا جائے گا ایمان کے ذریعے، اپنے عمل صالح کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اچھائیوں کے ذریعے، اتنا ہی آدمی کا نفس پاکیزہ ہوتا جائے گا، اور پاکیزہ ہو کے آئینہ بن جائے گا۔ اس آئینے میں خود آدمی اپنی شکل کو پہچان سکتا ہے اور اپنے کو دیکھ سکتا ہے۔ آئینے پہ جب گرد جم جاتی ہے
تو سامنے ہوتا ہے آئینہ مگر اپنی شکل دکھائی نہیں دیتی ہے، بلکہ دھندلی ہوئی شکل یا بگڑی ہوئی شکل آدمی کو دکھائی دیتی ہے۔ گرد کہاں سے پڑتی ہے؟ ادھر سے اڑ کے آئی، ادھر سے اڑ کے آئی، آئینے پر پڑ گئی۔ تو اپنی اصلی شکل دیکھنے کے لیے آئینے کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ صاف ہو جائے تو ہماری شکل صحیح دکھائی دے گی، کتنا چہرے پر داغ دھبا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، یہ سب آئینے میں دیکھنے کے لیے آئینہ پہلے صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کا نفس خود اس کی ذات، اس کی شخصیت، اس کی حالت کا آئینہ ہے۔ اس پر گرد کبھی گناہوں کی وجہ سے جم جاتی ہے، کبھی غلطیوں کی وجہ سے جم جاتی ہے، کبھی برائیوں کی وجہ سے جم جاتی ہے، کبھی بدکرداری کی بنا پر جم جاتی ہے، کبھی بے ایمانی کی بنا پر جم جاتی ہے، کبھی نیکیوں سے دور رہنے کی بنا پر جم جاتی ہے۔ اس گرد کو صاف پہلے کرنا پڑے گا تاکہ آدمی کی صحیح شکل، صحیح صورت نظر آ سکے اور پہچانا جا سکے یہ آدمی کیسا ہے۔ امام نے ابو بصیر نے پوچھا کیسے معلوم کریں کہ یہ آدمی ہے یا کوئی اور؟ امام نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ۔ ابو بصیر قریب گئے، امام نے اپنا مقدس ہاتھ ابو بصیر کے چہرے پر پھیرا، بینائی آ گئی، روشنی آ گئی، دیکھنے لگے، آنکھوں میں روشنی پیدا ہوئی۔ اور جب روشنی پیدا ہوئی تو ایک دفعہ کہا مولا یہ تو سب جانور دکھائی دے رہے ہیں، جانور نظر آ رہے ہیں، اور جانور بھی طرح طرح کے الگ الگ قسم کے جانور دکھائی دے رہے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا ممبر سے، بہت طرح کے جانور دکھائی دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھ لیا تم نے؟ اور حج کرنے والے کتنے ہیں؟ کہ کچھ ہیں افراد جو آدمی کی شکل میں دکھائی دے رہے ہیں اور باقی سب جانوروں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ کہ جتنے آدمی دکھائی دے رہے ہیں یہ ہیں حج کرنے والے، جتنے جانوروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں یہ سب تماشے والے ہیں، یہ سب شور والے ہیں، یہ سب ہنگامے والے ہیں، یہ حج کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حج کرنے آتے تو ان کی شکلیں بھی انسانوں جیسی ہوتی۔ دیکھ لیا ابو بصیر معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہے، مگر امام نے کہا تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، دکھا دیا ابو بصیر کو۔ جب دیکھ لیا تو ابو بصیر ایک جملہ کہتے ہیں مولا میں نے تو ابھی چند سیکنڈ کے لیے انہیں دیکھا ہے، ان کے درمیان میرے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ یہ چاروں طرف جو جانور دکھائی دے رہے ہیں ان جانوروں میں ایک انسان کس طرح زندگی بسر کرے گا؟ میں تو چند منٹ دیکھا ہے تو بسر نہیں کر سکتا۔ آپ برابر دیکھ رہے ہیں کیسے ان جانوروں کے درمیان آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ معصوم ہیں، صاحب عصمت ہیں، صاحب کرامت ہیں، صاحب فضیلت ہیں، اللہ نے آپ کے مرتبے کو بہت بلند قرار دیا ہے، آپ ان کے درمیان کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ کہا ابو بصیر اب تو پہچانو کہ ہمارے لیے ان کے درمیان زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے، مگر ہم نے اس مشکل کو آسان اس لیے بنا لیا ہے کہ اگر ان جانوروں کو انسان نہ بنایا تو ہماری ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم ہدایت کر کے انہی جانوروں کو انسان بنا دیں گے، انہی لوگوں کو صحیح راستے پر لا کے انسانیت کی منزل سے آشنا کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ تو وہ آئینہ انسان کا نفس ہے، اگر پاکیزہ ہو جائے تو اپنے کو خود بھی دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اپنے حالات کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اندازہ نہیں لگ پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں اور غلطیوں کی بنا پر آئینہ پہلے سے گندا ہو چکا ہے۔ ہمارے نفس کا آئینہ اتنا گندا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے کو نہیں پہچان پاتے، اپنی حالت کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہ عجب بات ہے، گھر میں دیوار پر لگا ہوا آئینہ
صبح سے شام تک گرد سے صاف کیا جاتا ہے تاکہ ہماری شکل صحیح نظر آنے لگے۔ قدرت نے آواز دی ہے تمہارا نفس تمہارا آئینہ ہے، اسے صاف کرنے کے لیے کبھی صبح کی نماز میں آنا، کبھی ظہرین کی نماز میں آنا، کبھی مغربین کی نماز میں آنا۔ اگر 5 وقتہ نماز میں آ کے اس بہتے ہوئے مسجد کے قریب دریا پہ سے اپنے آئینے کو دھو لو گے، صاف کر لو گے، نفس تمہارا پاکیزہ ہو جائے گا تو تمہیں اپنی شکل بھی نظر آنے لگے گی، اپنی حالت کا بھی تمہیں اندازہ ہونے لگے گا۔ اپنے کو اگر پہچان لیا تم نے تو اپنے خدا کو پہچان لو گے۔ انسان کا پہچاننا خدا کے پہچاننے کا ذریعہ ہے، مگر ہم اپنے ہی کو نہیں پہچان پاتے۔ ہم تو نہ جانے کیا کیا سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا لباس آدمی پہن کے نکلے تو کہا جاتا ہے بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا لباس پہنے ہوئے۔ یہ لباس کاہے کے لیے؟ ہمارے جسم پر جو گندگی ہے اس کو یہ سفید لباس چھپا لیتا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے جسم پر گندگی کتنی ہے، جب اتاریں گے تب پتہ چلے گا کہ جسم پر میل کتنا ہے، جسم پر گندگی کتنی ہے۔ تو ظاہر کی سفیدی باطن کی گندگی کا پتہ نہیں لگا پاتی ہے۔ باطن کو صاف کرنے کے لیے ظاہر چاہے صاف ستھرا نہ ہو، مگر باطن اگر پاک و پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوگا تو اس کا قول بھی قبول ہوگا، اس کا عمل بھی قبول ہوگا، اس کی باتیں بھی قابل قبول ہوں گی، ورنہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ چاہے 1000 نمازیں پڑھتا رہے، میں نے بارہا کہا ہے کہ مسجد میں ہر بیٹھنے والے کو نمازی مت سمجھیے، جو آ کے بیٹھ گیا۔ ایسے ہی میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میرے جیسا لباس اگر پہن کے کوئی آ جائے تو ہر ایک کو عالم نہ سمجھیے، مگر ہمارا مسئلہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ ہم تو جو علماء کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، لباس کا احترام کرو، لیکن اس کی گندگی اس کی خرابی کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ تب ہوتا ہے جب ہمارے اوپر خود بیت جائے تب اندازہ ہوتا ہے۔ 50 مرتبہ ایک عالم کا ہاتھ چوما، لیکن ایک دفعہ وعدہ خلافی کر دی اس نے، اگر اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ہاتھ چوما جائے، یہ وعدہ کر کے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، تو ایک خرابی ہمارے سامنے آئی، اس کی بنا پر ہم اس سے الگ تھلگ ہو گئے۔ 50 مرتبہ ہاتھ چوما تھا، اس کا کوئی اثر نہیں۔ ایک مرتبہ وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی خود غلط کام ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر وعدے کے خلاف کیا کہ اب ہم انہیں نہیں مانیں گے، ان کا ہاتھ نہیں چومیں گے۔ کس چیز نے آدمی کو برگشتہ کیا؟ یہ وعدہ خلافی، اس کا تعلق آدمی کے نفس سے ہے۔ آدمی کا نفس اگر پاکیزہ ہوتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی سبب پیدا ہو جائے، واقعی مجبوری ہو جائے، وہ بات الگ ہے۔ تو ایک دفعہ ہم نے سوچا کہ یہ بہترین لباس چھپائے ہوئے ہے، ایسے ہی نہ جانے کتنے لوگوں کی گندگی، باطنی گندگیوں کو نماز ظاہری طور پر چھپائے رہتی ہے، روزہ ظاہری طور پر چھپائے رہتا ہے، حج کرنے والوں کا حج ظاہری طور پر چھپائے رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ہو کے آئے، اور وہاں جو جا رہا ہے، خانہ کعبہ کے گرد جو طواف کر رہا ہے، جو سارے اعمال و مناسک انجام دے رہا ہے، اس کے لیے مولا نے فرمایا سب کو حاجی نہ سمجھو، ان میں کچھ جانور ہیں جو یہاں آ گئے ہیں، کچھ حیوانات ہیں جو یہاں آ گئے ہیں، شور مچانا ان کا کام ہے، یہ حج کرنے والے نہیں ہیں، اور جب حج کرنے والے نہیں ہیں تو یہ انسان بھی نہیں ہے، مگر وہی دیکھ رہا ہے جس کا نفس پاک اور پاکیزہ ہے۔ اور جب آئینے میں آدمی دیکھتا ہے
تو چہرے کے سارے خد و خال نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں جھرری پڑی ہے، کہاں لٹک گئی یہ کھال، کہاں آدمی کا چہرہ سیاہ ہے، کہاں آدمی کا چہرہ سفید ہے، کس طرح کا، یہ سب دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ ہے سامنے، آئینہ سب بتا رہا ہے ہم کو، ہم دیکھ نہیں رہے، آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ ائمہ معصومین نے جو فضائل، جو کرامات، جو فضیلتیں، جو مدح اور جو ساری تعریفیں انسان کی ہیں، وہ اسی کے لیے کہ انسان آئینے کردار آل محمد میں اپنے کو پہچاننے کی کوشش کرے، وہ کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ نعرہ لگا لینا آسان ہے، مگر کردار علی پیدا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سیرت مولا کائنات پر عمل کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نعرہ تو سبھی لگا لیتے ہیں، اس طرح نعرے لگاتے ہیں جاہل، الف کا نام لٹھا نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا ہے انہیں، مگر کھڑے ہیں مجمع میں، کھڑے ہو کے نعرے پر نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر محفلوں اور مجلسوں میں تو دیکھا، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ جسے ہم چاہ رہے ہیں اس کی بات پر نعرہ لگے گا۔ ہر ایک عالم کی بات پر نعرہ نہیں لگتا، ہر ایک پڑھنے والے کی بات پر نعرہ نہیں لگایا جاتا۔ ہم جسے چاہ رہے ہیں اس پر 50 بار اس نعرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نعرہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب دل کی گہرائی سے لگایا جائے، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، انسان کی زندگی کی پاکیزگی کے ساتھ، تب یہ کارآمد ہوتا ہے، ورنہ جیسا تھا ویسا ہی رہ جائے گا۔ میں نے اکثر کہا ہے یہ بات کہ آتے ہو مجلس میں تب بھی دیکھو کہ ہماری حالت کیا ہے، اور واپس جاتے ہو تب بھی دیکھو کہ ہماری حالت کیا ہے۔ اگر تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، نماز کے پڑھنے کا کیا فائدہ، مجلس میں آنے کا کیا فائدہ، ذکر مولا سننے کا کیا فائدہ؟ اتنی دیر تک تو بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا ہے نا، اب جو بات سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے ذوق کی ہے، وہ آپ آسانی سے سن لیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ اور باقی ہے، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ مگر کبھی کبھی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کو کیسا بنائیں کہ آل محمد کے دروازے تک جا سکیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب سلمان کا نام آتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے آدمی جب ابو ذر کا نام آتا ہے، مقداد کا نام آتا ہے، کرمہ ابن عدی کا نام آتا ہے، رشید حجری کا نام آتا ہے، مالک اشتر کا نام آتا ہے، صحابہ پیغمبر کا نام آتا ہے، صحابہ ائمہ معصومین کا نام، بہت ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی صحابیت کے آئینے میں اپنے کردار کو ڈھالنے کی کبھی کوشش کی، کبھی اپنا کردار بنانے کی کوشش کی؟ جناب سلمان بہت دور سے آئے تھے نا، اور نہ جانے کتنے غلط مذاہب، غلط اعمال، غلط کردار، غلط سیرتوں کو اپنے پیروں تلے رونت کے تب پیغمبر کی خدمت میں آئے تھے۔ عیسائیت کو بھی روندا، مجوسیت کو بھی روندا، صنم پرستی اور بت پرستی کو بھی روندا، اور پھر آ گئے پیغمبر کی خدمت میں۔ تو یہ سب جو کچھ چھوڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے باطل سمجھ رہے تھے، تو باطل کو چھوڑا اور حق کے راستے پر آ گئے۔ تب نبی نے کردار کی بلندی دیکھ کے کہا منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، انہیں وہ مرتبہ اور وہ درجہ حاصل ہے جو ہم اہل بیت کے در پر آنے والوں کے لیے حاصل رہتا ہے، یا اور دوسرے اصحاب پیغمبر اور اصحاب ائمہ طاہرین، ان کے لیے بھی مرتبوں کا اعلان برابر ہوتا رہا۔ اب اگر یہ مرتبہ یہاں تک پہنچا ہے، تب ایک بات اور یاد کرنے کی اور ذہن میں محفوظ رکھنے کی، ہم نے اپنے کو کتنا اس کردار سے قریب بنایا ہے۔ اگر ہیں قریب تو ہم لائق تعریف ہیں، اور اگر ہم نے اپنے کو دور رکھا ہے تو لائق تعریف نہیں ہیں۔
اب وہ دو چار حدیثیں بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ آدمی کیسا ہوتا ہے، اور اس آئینے میں پہچانیے گا کہ ہم اور آپ یا جتنے بھی انسان ہیں وہ اپنے بارے میں اندازہ کریں گے ہم ہیں کیا۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا نے اپنے تمام تر تبلیغات کے آب زلال کے ذریعے پتھریلے چٹانوں زدہ انسانوں کو ان پتھروں کے ماحول سے نکال کے انسانیت کے راستے پر لا کے کھڑا کیا، اور یہ انسان حیوانیت سے نکلا، انسانیت کے دائرے میں آیا، انسانیت کے دائرے میں آ کے اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کا کلمہ پڑھ کے قرآن مجید پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے کے بعد ایمان سے دامن سے وابستہ ہوا، اور آج تک پابند صوم و صلات ہو کے نمازی اور عبادت گزار ہو کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان کے بارے میں پیغمبر بیان فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمانہ، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، اپنی امت کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں سیاتی علی الناس زمان، انسانوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، وجوہہم کوجوہ الآدمیین، ان کا چہرہ آدمیوں جیسا چہرہ ہوگا، وجوہہم کوجوہ الآدمیین، آدمیوں جیسا ان کا چہرہ ہوگا، وقلوبہم قلوب الشیاطین، لیکن ان کا دل شیطانوں جیسا دل ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، دیکھنے میں کچھ اور لگتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ اور یہ بڑی مشکل بات ہے کہ آدمی اپنے ظاہر اور باطن کو برابر کر لے۔ بالکل پہچاننے کا آسان راستہ جو حدیثوں میں ذکر کیا گیا آپ پہچان سکتے ہیں۔ جس وقت آدمی نماز پڑھ رہا ہو تب تو کہو گے نا کہ یہ آدمی ہے، اس لیے کہ چہرہ بھی کعبے کی طرف کھڑا ہوا ہے، خدا کے لیے قربتاً اللہ سارے کام انجام دے رہا ہے۔ لیکن مسجد سے جیسے ہی نکلا فوراً کسی کی غیبت کی۔ اب یہ کھڑا تھا تو آدمی تھا، نکل کے مسجد سے آیا غیبت کرنے لگا، کون ہے یہ؟ آدمی ہے۔ اسی کو معصوم نے فرمایا چہرہ آدمیوں جیسا، دل شیطانوں جیسا، اس لیے کہ اگر شیطان سے وابستہ نہ ہوتا تو یہ غیبت نہ کرتا، جھوٹ نہ بولتا، غلطیاں نہ کرتا۔ یہ ایک بات ارشاد فرمائیے۔ ایسے ہی دیکھ لو کتنی خوبصورت بات ہے، بھائی بھائی سے ملتا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارا بڑا بھائی، یہ ہمارا چھوٹا بھائی، یہ ہمارے عزیز، یہ ہمارے رشتہ دار۔ اور یہی بھائی جب چھوٹے بھائی کا مال غصب کر لے، زمین لے لے، جائیداد لے لے، اب بھائی ہے، ظاہر میں چہرہ بھائی جیسا، باطن شیطان جیسا، ورنہ کبھی مال غصب نہ کرتا۔ اور پھر مال تو غصب کرنے کی حالت یہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ ہم اللہ کا مال بھی غصب کر لیتے ہیں، ہم رسول کا مال بھی غصب کر لیتے ہیں، ہم ائمہ طاہرین کا مال بھی غصب کر لیتے ہیں۔ مسجد کا مال تھا کھا گئے، امام باڑے کا مال تھا کھا گئے، غریب کا مال تھا کھا گئے، یتیم کا مال تھا کھا گئے۔ یہ کھا جانے والا آدمی ہے کہ شیطان؟ ظاہر میں آدمی ہے، دل اس کا شیطان جیسا ہے۔ دوسرا فقرہ جو امام نے ارشاد فرمایا ہے اسی حدیث کے اندر پیغمبر کا ارشاد، جب ان کے دل شیطانوں جیسے ہوں گے تو ان کی مثال کیا ہے؟ وہ ایک مکھی ہوتی ہے جس کو بھیڑ کہا جاتا ہے، دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، پیلی پیلی اور کبھی کبھی رنگ برنگی نظر آتی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن جس پر بیٹھے
کہا جلدی اڑاؤ اس کو ورنہ یہ ڈنک مار دے گی، اور ڈنک لگے گا تو یہ زہر ہے اس کے ڈنک کے اندر۔ بھائی یہ حال پیغمبر نے بیان کیا، جن کے دل شیطانوں جیسے چہرے آدمیوں جیسے ہیں، ان کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں اس کی مثال اسی بھیڑ جیسی ہے جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن جسم پر بیٹھ جائے تو اس کا زہر جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے، زخمی کر دے انسان کے جسم کو۔ یہی حال ایسے انسانوں کا ہوتا ہے۔ یہ فرمایا ہے انہیں کسی کو ستانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، تو آج تو میں ایسے ہی سنا دوں گا، سن کے چلے جائیے، کبھی یاد رہ جائے تو سوچیے۔ پیغمبر نے پھر فرمایا ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ ان کا پیٹ ان کا خدا ہوگا، بطونہم آلہتہم، ان کا شکم ان کا خدا ہوگا۔ ہے کہ نہیں خدا؟ تو یہی کے سامنے کی مثال دیتا ہوں۔ دو چیزیں اگر آپس میں، نماز کا وقت ہو رہا ہو، ادھر اذان ہو رہی ہو اور لائٹ آ جائے، کدھر جائے گا آدمی؟ مسجد جائے گا یا لوم چلانے کا وقت آ گیا؟ کہ یہ پتہ نہیں کب کم وقت ختم ہو جائے، پتہ نہیں کب چلی جائے، لہذا وہ کام پہلے کر لو۔ وہ کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ اسی پیٹ کے لیے ہو رہا ہے نا۔ اذان دینے والا اذان دے رہا ہے کاہے کے لیے؟ خدا کی طرف بلا رہا ہے۔ ہم نے خدا کی طرف جانے کو چھوڑ دیا، ادھر چلے گئے، کہیں چلی نہ جائے، تو جو چلی جانے والی ہے اس کے لیے دوڑ پڑے۔ جو خدا ہمیشہ رہنے والا ہے اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوڑے ہیں کاہے کے لیے؟ اس سے ہمارا پیٹ چلتا ہے، تو یہ پیٹ بیچارہ خدا ہو گیا ہے، کہا اسی کی طرف جاؤ۔ میں ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ خدا کے ہو جائیں گے، اگر آپ خدا کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں گے، قسم ہے یہ بجلی چاہے چلی جائے، یہ لائٹ چاہے چلی جائے، یہ سب کچھ چلا جائے، لیکن اگر خدا سے رابطہ ہے تو رزق کا ذمہ دار خدا ہے۔ رزق کا ذمہ دار یہ بجلی نہیں ہے، رزق کی ذمہ دار یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے میں اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں، میں اپنے بندے کو روزی دیتا ہوں۔ جب وہ روزی دینے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے تو ادھر مت دوڑو جو جانے والی ہے، ادھر چلو جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تاکہ آدمی آرام اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ وہ اگر نہ دینا چاہے روزی، قسم ہے لوم چلا کے روزی حاصل کر لو تو جانے، چلا کے حاصل کر لو۔ اگر بگڑ نہ جائے تو دیکھنا، مال خراب نہ ہو جائے تو دیکھنا، واپس نہ آ جائے تو دیکھنا، لے جا کے دے دو اسے جو تیار کرا رہا ہے، وہ بھی کبھی واپس کرے گا، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے، ارے اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ کاہے کے لیے واپس آ رہا ہے؟ یہ وہ نہیں واپس کر رہا ہے، خدا سے دور رہنے والے کو خدا سمجھا رہا ہے تمہارا بنایا ہوا مال بھی تمہارے ہی لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسری بات اسی حدیث میں ہے وَنِسَاؤُهُمْ قِبْلَتُهُمْ، اس زمانے میں میری امت کے لوگوں کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ عورتیں قبلہ ہوں گی۔ اچھی باتوں کی مثال دیتا ہوں، خراب باتوں کی نہیں۔ گھر میں اگر قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جدھر آدمی اپنی پیشانی جھکاتا ہے اسے قبلہ کہا جاتا ہے۔ وقت نماز ہوا قبلے کی طرف جھک گیا،
اور جدھر جھک جائے وہی قبلہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی جھک جاؤ خداوند عالم موجود ہے. تو عورتیں قبلہ، اچھی بات کی مثال دیتا ہوں. یوں تو معاشرے میں خرابیاں بھی بہت ہیں. اگر گھر میں عورت کہہ دے کہ آج مجلس ہونا ہے تو ہوگی کہ نہیں؟ ہوگی. جلدی سے اقرار کیجئے ورنہ انکار کر دیجئے. ہوگی تو کہیے ہاں ہوگی، نہ ہوگی تو کہہ دیجئے نہیں ہوگی تو میں دوسری حدیث سناؤں گا. اگر کہہ دیا کہ مجلس ہونا ہے تو ہوگی، نظر ہونا ہے تو ہوگی، نیاز ہونا ہے تو ہوگی، یہ اچھا کام ہونا ہے تو ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ سر جھکایا جاتا ہے قبلے کی طرف. وہ قبلہ ہیں، لہذا ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. خرابیوں کو تو چھوڑ دیجیے، سنیما جانا ہے اور کرکٹ دیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا، دنیا بھر کے تماشے وہ سب چھوڑ دیجیے. لیکن اچھائیوں کی باتوں میں بھی غور کیجئے کہ انہی کی باتیں مانی جاتی ہیں. کاش ہمارے سماج کی عورتیں ایسی دیندار ہو جاتی جیسی جناب حوا تھیں، جیسی جناب آسیہ تھیں، جیسی جناب مریم تھیں، جیسی جناب پیغمبر اکرم کی زوجہ جناب خدیجہ تھیں، جیسی جناب فاطمہ زہرا. اگر یہ کردار پیدا ہو جاتا ہماری عورتوں کے اندر اور پھر یہ قبلہ ہمارا بنتی تو ہم وہی کردار حاصل کرتے جو ان ائمہ اور ان معصومین کے دور میں حاصل ہوا تھا. لیکن کردار دوسرا ہے. اب ایک بات اور اسی ذیل میں بالکل آدمی کو سماعت کر لینا چاہیے اور ذہن میں بھی رکھنا چاہیے. ارشاد فرمایا اور یہ بالکل سامنے ہے، دنانیرہم دینہم. دینار پیسہ، وہاں والا دینار نہیں، کوئی بھی پیسہ. دینار ان کا دین ہے. قسم خدا کی پوری سماج میں سب سے بڑی خرابی اسی بنیاد پر ہے. میں نے اکثر مثالیں دیکھی ہیں. آدمی اپنے بچے کی دینی دنیاوی کسی طرح کی بھی تعلیم کو چھوڑا دیتا ہے تاکہ یہ سعودی چلا جائے. کاہے کے لیے؟ پیسہ. نوکری کرنے لگے، پیسہ. وہ حاصل کرنے لگے، چھوڑا دیا. تعلیم زیادہ اہم تھی کہ پیسہ؟ جاہل آدمی جس نے علم نہیں حاصل کیا ہوگا، چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو، جس نے علم نہیں حاصل کیا ہوگا وہ بڑے سے بڑے ملک میں بھی جا کے پست سے پست کام تو پا سکتا ہے، اچھے سے اچھا کام کبھی اسے نہیں ملے گا. اور صحت کی بات یہ کہ جب وہاں چرواہی کرنے والا یہاں لوٹ کے آتا ہے ہندوستان میں تو یہ اپنے کو وزیر اعظم سے کم نہیں سمجھتا. کب تک؟ جب تک پیسہ ہے. اور جب پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ گزشتہ وقت کی طرح کا بھکاری ہوتا ہے. ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، ان سے لے لیا، ان سے مانگ لیا، اور پھر بہانہ یہ ہم جائیں گے تو تمہیں دے دیں گے. کاہے کو جائے گا کہ پھر واپس کرے گا؟ یہ تو یہی رہنے والا ہے، واپس نہیں جائے گا. تو یہ دینار، یہ پیسہ ان کا کل دین ہوتا ہے. یہ مل جائے، اس میں ہم بھی شریک ہیں، اس میں علماء بھی شریک ہیں، اس میں عوام بھی شریک ہیں، سب شریک ہیں. میں کسی ایک کے لیے تخصیص نہیں کرتا ہوں. ہمارے جیسے لوگ بھی ویسے ہی ہیں. ایک مجلس میں 1000 روپیہ ملنے والا تھا، دوسرے نے آ کے کہا 2000 دوں گا.
کہاں چلو تمہارے آئیں گے. اس نے کہا 3000 دیں, کہاں چلو تمہارے آئیں گے. اس نے کہا 5000 دیں, کہا چلو تمہارے آئیں. یہ کیا ہے؟ چلے گئے. اس کا خیال نہیں کیا کہ اس سے وعدہ کیا تھا. بھئی یہ خیال ہے پیسہ مل رہا ہے, کہ یہ ملتا جائے, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا مذہب ہے. میں اپنے ہی صنف کی بات کرتا ہوں, دوسرے کی بات کیوں کروں؟ جو ہلا یا جاہل لوگ وہ اپنے دوسرے اعتبار سے سوچتے ہوں گے, لیکن جو بظاہر لباس علم میں ہوتا ہے یا علماء کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے, اس کے بھی حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. تو جب علم رکھ کے آدمی یہ کام کرے گا تو جاہل کو تو کرنا ہی چاہیے. اب یہ 3 باتیں اور یہ سن لیجئے, اور بھی حدیث کی بڑے تفصیلات ہیں. اس میں نتیجے کے طور پر 3 باتیں پیغمبر نے فرمائی ہیں کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آدمی کا پیٹ اس کا خدا ہوگا, آدمی کا پیسہ اس کا دین ہوگا, عورت اس کے لیے قبلہ ہوگی, اور حالات اس طرح کے ہوں گے, تو پیغمبر فرماتے ہیں لا یبقى من الایمان الا اسمہ, ایمان کا صرف نام رہ جائے گا. یعنی یہ کہتا رہے گا کہ ہم مومن ہیں, مگر مومن نہیں ہوگا, نام سے مومن. پوری دنیا میں پھیلے ہوئے صاحبان ایمان اسی انداز پر زندگی گزار رہے ہیں. نام مومن ہے مگر کام مومن والا نہیں کرتے ہیں. اسلام کا بھی نام لیں گے, ولا من الاسلام الا اسمہ, اسلام کا بھی نام رہ جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں, باقی مسلمانوں والا کام نہیں ہوگا. تیسری بات اور ارشاد فرمائی ولا من القرآن الا درسہ, قرآن صرف پڑھایا جائے گا, قرآن صرف پڑھایا جائے گا. پڑھ لو قرآن, چاہے گھر ہو چاہے گھر سے باہر, ہر جگہ ایک ہی بات, قرآن تو پڑھ لو. قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے, قرآن آدمی کی زندگی کو سدھارنے کی چیز ہے, اصلاح کی چیز ہے, صحیح راستے پر لانے کی چیز ہے. مت پڑھیے ایک پارہ, نہ پڑھیے آدھا سپارہ, نہ پڑھیے اور زیادہ. ایک آیت پڑھو مگر عمل کرنے کے لیے پڑھو, 2 آیتیں پڑھو مگر عمل کرنے کے لیے پڑھو. آخری بات اس سلسلے کی آپ سن لیں. فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو جتنے حاکم ہوں گے وہ سوائے ظلم کرنے کے اور کچھ نہیں کریں گے. حکام ظلم کرتے رہیں گے. اور پھر میرے صنف کی بات ہے, وہ علماءہم علی الطمع, علماء لالچی ہو جائیں گے. اس زمانے میں علماء لالچی ہو جائیں گے, جن کو صاحب علم کہا جاتا ہوگا. یہ پیسے کے پیچھے دوڑتے رہیں گے, لالچ ان کے دماغوں میں ہوگی. وَعُبَّادُهُمْ عَلَى الرِّيَاءِ, عبادت کرنے والے ریاکار, دکھاوا کرتے ہوں گے. میں نے بہت کہا ہے جمعے کے دن کثرت سے لوگ کیوں آتے ہیں, جبکہ اس زمانے کے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے تو جمعہ ویسا واجب بھی نہیں ہے جیسا پہلے واجب تھا. لیکن مغرب کا مجمع کم ہوتا ہے, ظہر کا مجمع اس سے کم. جمعے کے دن ماشاءاللہ چلے آ رہے ہیں. مسجد 2 منزلہ بھر جاتی ہے. کاہے کے لیے؟ دیکھ لے کہ ہم بھی نمازی ہیں, پہچان لے کہ ہم بھی نمازی ہیں, سمجھ لے کہ ہم بھی نمازی ہیں. تو یہ جمعے کے دن کا مجمع جو کثرت سے دکھائی دے رہا ہے, اور اس میں تو بعض ایسے بد نصیب ہیں کہ گھر سے جمعے کے نام پر نکلتے ہیں, مسجد کے باہر بازار میں ٹہلتے رہ جاتے ہیں, جمعہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اسی نمازی مجمع کے ساتھ مل کے گھر جاتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں.
تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا کو سمجھاؤ گے ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے، مسجدیں گواہی دیں گی، راستے گواہی دیں گے، نمازی گواہی دیں گے کہ یہ کوئی اس میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا۔ گھر والے سمجھ گئے کہ یہ گیا نماز پڑھنے، اور ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ آخری بات اور بس، وقت نہیں رہ گیا، وَتُجَّارُهُمْ عَلَى الرِّبَا، جتنے تاجر لوگ ہوں گے یہ سب سود خور ہوں گے، تجارت کرنے والے سود کھاتے ہوں گے، سود خوری کرتے ہوں گے۔ اب اس کی تشریح میں نہیں کروں گا، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، دیں گے مال کم، لیں گے زیادہ، یہ سود ہے۔ مال زیادہ کم دیا، لیا زیادہ، وہ جس کے طریقے جو بھی ہوں، مگر جتنے تاجر ہوں گے وہ سوائے سود خوری کے اور کوئی کام انجام نہیں دیں گے۔ ختم ہو گئی بات۔ وَالنِّسَاءُ هُمْ عَلَى زِینَةِ الدُّنْیَا، عورتیں دنیا کی زینت پر مر رہی ہوں گی، دنیا کی زینت پر فدا ہو رہی ہوں گی، قربان ہو رہی ہوں گی۔ کتنی زینت ہوتی ہے، میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، ہر عورت کی زینت اس کے شوہر کے لیے، اور ہمارا سماج یہ کہتا ہے گھر میں رہو پھٹا پرانا پہن کے، باہر نکلو تو کنگھے سے لے کے زیور تک سب سج سجا کے نکلو، اس لیے کہ باہر جا رہے ہیں نا۔ معصوم نے فرمایا کہ زینت شوہر کے لیے، شوہر گھر میں رہتا ہے کہ باہر؟ جن کے درمیان یہ سج سجا کے زینت کر کے عورتیں جا رہی ہیں بغیر کسی تخصیص کے، مجلس میں جا رہی ہے کہ محفل میں جا رہی ہے، شادی میں جا رہی ہے، بیاہ میں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، بغیر کسی تخصیص کے، یہ اگر جا رہی ہیں گھر سے زینت کر کے نکلی ہیں اور جا رہی ہیں اجنبیوں کے مجمع میں، تو یہ اجنبی کون ہے؟ نامحرم ہے نا، لیکن سج سجا کے نکلنا بتاتا ہے کہ ان کے شوہر گھر میں نہیں رہتے، ان کے شوہر سب باہر رہتے ہیں، اسی لیے سج کے نکل رہی ہیں، زینت کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ پیر میں وہ زیور بھی ہوتا ہے جو چھما چھم ہر قدم پر بیچارہ بچتا چلا جاتا ہے، وہ اگر نہیں بچتا تو اونچی ہیل کی جوتی کھٹا کھٹ بچتی ہوئی چلتی ہے، ٹپا ٹپ چلی جا رہی ہیں، اس انداز میں زندگی بسر ہوتی ہے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ معصوم نے کیا فرمایا تھا اور ائمہ طاہرین نے کیا کہا تھا، پھر اس کے بعد ہماری زندگی کیسے پاکیزہ ہوگی؟ ہاں، پاکیزہ اس کی زندگی ہوتی ہے جو حرام کو چھوڑ دیتا ہے، غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، معصومین کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، چاہے کتنا ہی سرور اور خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، مگر حکم امام پر عمل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو ختم کر دی ہے۔ کل ہمارا ترے امتیاز، ہماری شان و شوکت، ہمارا روب و دبدبہ اسی میں ہے کہ ہم ائمہ طاہرین کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انہی کی باتوں پر عمل کریں۔ کتنے آسانی سے ہم سن لیتے ہیں کہ کربلا کے شہداء جو کربلا کے میدان میں تھے، وہ برابر امام کے چہرے پر نگاہیں لگائے ہوئے تھے کہ دیکھیں ہمارا امام کیا چاہتا ہے، اور جو بیویاں امام کے ساتھ محافظ دین و اسلام بن کے گئی تھیں، ان کا بھی خیال ہر آن یہی تھا کہ ہم کس طرح
اپنے امام، اپنے خدا، اپنے رسول کو راضی کر لیں، ہمارا عمل اتنا بہترین ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک تذکرہ کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ کربلا میں بڑے مجاہدین اور شہداء کے ذیل میں ایک تذکرہ اس حسین کے چاہنے والے کا بھی ہوتا ہے جس کی شادی کو ابھی کچھ زیادہ دن گزرے نہیں تھے، وہاب کلبی جن کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ خوشی کے زمانے میں خدا و رسول کس طرح یاد آتا ہے اگر ایمان صحیح و سالم ہوتا ہے۔ چلے آ رہے تھے، ماں ہے ساتھ میں، زوجہ ہے ساتھ میں، خود چلے آ رہے ہیں، اس مقام سے گزرے کہ جہاں بے کسوں کا لشکر، بے کسوں کی فوج، بے کسوں کے افراد موجود ہیں۔ پوچھ لیا کون ہے یہ؟ قسم ہے نام حسین کا کارنامہ اور برکت یہ ہے کہ دل سے اگر نام حسین لیا جائے اور دل میں نام حسین اگر اتر آئے تو انسان ایمان کی صحیح منزل پر آ جاتا ہے۔ بس ایک دفعہ بتایا کسی نے، یہ پیغمبر کے نواسے فاطمہ کے لال حسین کا قافلہ ہے۔ کہا ان میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں؟ کہا ہاں بچے بھی ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں، بیویاں ہیں ان کی آغوش میں، بچے وہ بھی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، نوجوان وہ بھی کربلا کے میدان میں اسی عالم میں ہیں، 3 شب و روز کے پیاسے۔ سنا اور سننے کے بعد ایک دفعہ کہا یہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا مگر حسین کسی مذہب کے لیے حائل نہیں ہوتے ہیں۔ حسین نے نام حسین آیا، کہا بس پیغمبر کا نواسا، فاطمہ کا لال، اس مصیبت کے عالم میں ادھر اتنی بڑی فوج ہے جو یکے بعد دیگرے ان چاہنے والوں پر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا حسین کو مانا، ایمان قبول کیا۔ کربلا کے میدان میں 3 افراد ہیں ایمان قبول کرنے والے، ایک شوہر، زوجہ اور ماں، تینوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ماں کا ایمان اپنی اولاد کے بارے میں جیسا بھی ہو۔ اب ایک بات یاد آ گئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، باپ اپنی اولاد کو پال سکتا ہے لیکن ماں جس طرح اولاد کو پالتی ہے اس طرح باپ نہیں پال سکتا۔ اور اگر کسی بچے کی ماں بچپن میں دنیا سے چلی جائے تو ان بچوں کو پروان چڑھانا، پالنا، پرورش کرنا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی باپ ماں جیسی محبت اولاد کو نہیں دے سکتا، ماں جیسا پیار اپنی اولاد کو عطا نہیں کر سکتا ہے، تو بچے ماں کے ذریعے پروان چڑھتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا یہاں تک کہ کربلا کا میدان کا معرکہ گرم ہو گیا۔ اب وہ ماں جو اپنے بیٹے کو چند دنوں پہلے بیاہ کے لائی ہے، وہ ماں کتنی بہترین حسین کی چاہنے والی ہوگی جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا فاطمہ کا لال مصیبتوں میں ہے، پیغمبر کا نواسا مشکلات کے مرحلے میں ہے، تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ فاطمہ کی بارگاہ میں ہمیں خوشروئی حاصل ہو، ہمیں کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ ایک دفعہ پہنچا، امام نے فرمایا میں تمہیں اجازت دوں، ابھی تو تم نے زندگی کی زیادہ لذتیں بھی حاصل نہیں کی ہیں، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ میرے مہمان ہو، جاؤ اپنی ماں کے پاس، دیکھو ماں کیا کہتی ہے۔ آواز دی ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ پیغمبر کے نواسے سے اجازت لے لو۔ حسین نے
مجبور ہو کے کہا تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، میں تمہیں اجازت دوں گا مگر گھر میں جا کے ہر ایک سے اجازت لے لو۔ ماں سے اجازت لی، زوجہ کے قریب آیا۔ بعض مقاتل میں لکھا ہوا ہے زوجہ نے جب اجازت دینا چاہی تو ایک بات کہی، میرے شوہر ابھی چند دن کی زندگی گزاری ہے میں نے، تم ایک وعدہ کر لو، کربلا میں شہید ہونے کے بعد جتنے عظیم مقام پہ تم پہنچو گے مجھے بھی اسی عظیم مقام پر رکھنا۔ حسین سے وعدہ کرا دو، میرا مولا وعدہ کر لے۔ شوہر اور زوجہ دونوں آئے حسین کے قریب، بات سامنے رکھی، میرے آقا نے وعدہ کیا جاؤ تمہارا بھی وہی مرتبہ جو تمہارے شوہر کا شہید ہونے کے بعد مرتبہ۔ کربلا کے میدان میں آئے وہاب دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، کرتے کرتے ایک دفعہ جب آخری لمحہ آیا آواز دی آقا میرا سلام آخر لے لو۔ حسین خیمے کی ڈیوڑی سے اٹھے، آئے مقتل میں پہنچے۔ بعض مقاتل میں لکھا ہوا ہے حسین نے وہب کا سر اسی طرح اپنے زانوں پہ رکھا جس طرح اپنے جوان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا۔ رکھے حسین نے دیکھا اور دیکھ کے ایک دفعہ آواز دی، اے میرے مہمان تو نے حق وفا ادا کر دیا، حق وفا ادا کر دیا۔ اتنے میں دشمن کا حملہ ہوا، حسین ذرا پیچھے ہٹے تھے کہ دشمن نے وہب کا سر تن سے جدا کر دیا، سر کو کاٹ کے خیمے کی جانب پھینکا۔ ماں نے دیکھا میرا لال سر جدا ہو چکا، آغوش پھیلا دیا میرے لال، مگر جیسے ہی وہب کا سر ماں کی آغوش میں آیا دوا آواز دی، اے میرے لال ہم نے جو اسلام پر دے دیا اسے واپس نہیں لیں گے، خیمے سے مقتل کی جانب۔ ہاں یقیناً وہب کا سر ماں کی گود میں آیا، میں کیسے کہہ دوں، کربلا کا میدان، فاطمہ کا لال پشت ورث سے زمین بہایا، ادھر دکھیاری ماں بال بکھرائے ہوئے کربلا کے مقتل میں بیٹھی ہے، آواز دے رہی ہے، اے میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ پشت ورث سے زمین پر آئے، سر و تن میں جدائی پیدا ہوئی، سر ماں کی آغوش میں نہ گیا، نو کے نیزہ پر فاطمہ کے لال کا سر بلند کر دیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگارہ واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا جملہ مومنین کو خوش و آباد رکھ۔ جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا، صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت عطا فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل واجل عطا فرما، جو اطباط عالیات کی زیارات کے مشتاق نظارت سے مشرف فرما، جو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب چاہتے ہیں انہیں سعادت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے قلیل عمر کو قبول فرما، ہم سب کو زیارت ائمہ طاہرین سے مشرف فرما۔ خدایا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے محجبین زینب مرحومہ فائزہ بانو مرحومہ